یہ خالد بھی دربار میں بیٹھا، حالانکہ وعدہ اس سے کیا، یہ ناراض ہوا کہ باپ کی ہمارے کی گدی تھی، ہم نے یہ کچھ کیا اور تم نے سنبھالی، تو مروانے کا کوئی بات نہیں، میرے بعد تم خلیفہ ہو گئے، وعدہ نہیں پورا کیا۔ بعد میں اپنے بیٹے کو عبد الملک کو کر گیا، نہ خلیفوں کی کوئی زبان رہی، نہ کوئی بات رہی۔ حالانکہ آپ اسلام تاریخ پڑھیں نا عرب کی، عرب میں ہر برائی تھی، جوا، شراب، زنا، قتل، سب کچھ تھا، مگر بات کے پکے تھے۔ ایک ہی بات تھی عربوں کے پاس جس کی وجہ سے اسلام ان میں آیا، کہ اتنی جنگ جوئیوں اور خون ریزیوں کے ہوتے ہوئے جب بات منہ سے کہہ دیتے ہیں نا عرب، کسی سے وعدہ کر لیا اس کو نبھاتے تھے، حتیٰ کہ جنگل میں اگر دو دشمن ہتھیاروں سے مسلح آمنے سامنے آ گئے، مگر ایک نے کہہ دیا یار تو میری امان میں نے وعدہ کر لیا تجھے نقصان، اسی وقت دونوں ہتھیار اتار کر پھینک دیتے، اکٹھے سوتے، اکٹھے سفر کرتے، کوئی اپنے قول سے پھرتا نہیں تھا۔ اور یہ ان کے اتنا مسلمہ تھا کہ اپنی مجلسوں میں وہ رات کو جب بیٹھتے، سمر کہتے تھے اس کو، داستان کوئی بیٹھ جاتے تھے، پھر اشعار سننے، نظمیں سننی، تو سیموئل کا قصہ عرب ضرور سنتے تھے کہ یہ روایت ختم نہ ہو جائے۔ اب سیموئل بن عادیہ کون تھا؟ کہ ایک قبیلے کا سردار تھا، جب امرؤ القیس اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر بھاگا شام کی طرف، تو جو اس کے پاس ساز و سامان تھا وہ اس نے نا بھاگتے بھاگتے سیموئل کے حوالے کر دیا کہ یار یہ میرا سامان اپنے پاس امانت رکھ رہا، خود بھاگ گیا۔ اب دشمن آ گئے، انہوں نے قلعہ گھیر لیا، پتہ چل گیا کہ اس کا سارا مال و دولت اس کے پاس ہے۔ انہوں نے سیموئل کو بلا کر کہا کہ قلعے کے اوپر آ، ہماری بات سن، یعنی ہماری دشمنی کوئی نہیں، تو درمیان سے نکل جا، اس کا سامان ہمیں دے دے، تو کہ اس لڑائی میں آتا۔ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میری تمہاری کوئی جنگ نہیں، مگر میں عرب ہوں، وہ میرے پاس رکھ گیا، میں نے اس وقت سامان وصول کر لیا، امانت رکھ لی، نفع مجھے کوئی نہیں، مگر میں اب اپنی بات سے نہیں پھر سکتا، کچھ ہو جائے نا، میں اپنے قول کو اگر گندا کر دوں، میری بات نہ رہے، تو سارے عرب میں تو بوڑھی عورتیں تک چرخہ کاٹتے کہیں گے کہ سیموئل کوئی عرب نہ نکلا، یہ نہیں ہو۔ اب آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ سیموئل کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ خود بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹا گھر پر نہیں تھا، وہ باہر سے آیا، دشمنوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا چھت پر آیا، انہوں نے کہا یہ بیٹا تیرا ہے؟ اس نے کہا تو بوڑھا ہو گیا نا، ہاں، کوئی بعد میں اولاد کی امید تو نہیں؟ انہوں نے کہا اب بھی دے دے سامان ورنہ تیرے سامنے ذبح کر دے۔ ہم نے کہا ذبح کر دو، بیٹا میں مروا لوں گا، زبان اپنی کو گندی نہیں کروں گا۔ یہ وفا جب سے اس کی ضرب المثل ہو گئی تھی، اس لیے خلیفے اور زبان سے پھرنے۔ یہ عبد الملک جب پھر گیا اپنے بعد، اس نے عمر بن سعید کو عہدہ نہ دیا، خود ہی سنبھال لیا، تو ایک بدبو ملنے کے لیے، ابھی تھوڑی بہت رمق تھی نا، اب تو ہمارے جیسے ہو گئے لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، ظالم جو دیجیے، تو وہ ملنے کے لیے آیا، تو عبد الملک نے نا پوچھا اس سے، خلیفے نہیں، کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال، اپنے بارے میں؟ اس نے کہا عبد الملک تو مجھے سے ہی مر چکا، عبد الملک تو ہے نہیں دنیا میں۔ اس نے کہا میں تو زندہ ہوں، نہیں، اس دن ہی مر گیا تھا جس دن عمر بن سعید اشدق کو اپنے چچا کے بیٹے کو اس نے امان دی تھی مال میں کہ ہتھیار رکھ دے، میں تجھے اپنے بعد خلیفہ بناؤں گا، اور بعد میں دھوکے سے اس کو ذبح کر دیا تھا، اسی دن مر گئے۔ عربوں کی نظر میں عبد الملک اب دنیا میں نہیں ہے، یہ کوئی انسان ہے کہ زبان کر کے پھر جائے؟ تو خلافت جو تھی اس کا پھر یہ حشر ہوا کہ یزید کی نسل تو بس یہ مروانی چل پڑے، مگر عبد الملک نے اتنا سبق ضرور سیکھ لیا کہ حجاج سے کہہ دیا کہ آل ابی طالب جو ہے نا، ابو طالب کی اولاد کو نہ چھیڑنا، ان کو چھیڑنے کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ آل ابو سفیان سے مسلمان ناراض ہو گئے، اور چند سالوں کے بعد ہی ان کی حکومت کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، اس لیے بدل ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا، ایسے ہی آیا کہ ایسے لوگوں کو مہلت ملتی ہے، مگر پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی، بہت بری طرح سزائیں ملتی ہیں، بڑے بڑے حکمران اس طرح دنیا سے مٹا دیے گئے۔ بس چلتے چلتے آپ حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی سن لیں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب یہ آئے ہیں بنی اسرائیل میں، اب وقت کا حاکم ہی بے دین ہو گیا، ہمارے حکمران کی طرح اس نے ایزبل شہزادی تھی اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ شریعت موسیٰ میں بھی ہماری شریعت کی طرح مشرک عورتوں سے نکاح حرام تھا۔ یہ فلسطین کی مشرکہ عورت تھی، ان قبیلوں میں شادی کر لی، اس نے آ کر کہا گھر گھر ہر شہر میں بال دیوتا کے مندر بنوا، اور وہاں چڑھاوے چڑھنے چاہیے، جانوروں کی قربانیاں، نیازیں پیش ہونے لگیں، بال دیوتا اس کو پوجتے تھے، تدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، اللہ کہتا جگہ جگہ اس کے مندر، پجاری بیٹھے ہوئے ہیں، پوجا ہو رہی ہے، بادشاہ بھی کافر ہو گیا، مشرک۔ اب الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ نے بتیرا سمجھایا،
مگر کوئی نہیں مانا۔ بہت کہا کہ تیرے باپ دادے کا دین کیا تھا، تو اس عورت کی وجہ سے ساری ملک میں کفر پھیلا دی، کوئی نہیں مانا۔ آخر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی ایسی مدد فرما کہ ان کی اکڑی گردنیں جھک جائیں۔ اللہ نے کہا پھر نہ 2.5 سال بارش نہیں ہوگی، دریا بھی سوکھ جائیں گے، نالے سوکھ جائیں گے، کنوؤں کا پانی نہیں ہوگا، یہ پیاسے مریں گے اور پھر تیری منت سماج کریں گے، میں اس طرح ان کی گردن جو ہے نا جھکوا دوں۔ ایسا ہی ہوا، بہت برا حال ہوا۔ اس بادشاہ نے پھر ایک وزیر اعظم سے کہا یار الیاس کو ڈھونڈو، کہیں ہم تو مارے گئے۔ وہ ڈھونڈنے نکلا، ادھر حضرت الیاس کو بھی حکم ہوا کہ چلے جاؤ اس کے سامنے۔ انہوں نے کہا بات کیا تو ظالم ہے، مجھے قتل کرنا۔ اللہ نے کہا کوئی نہیں، میں ساتھ ہوں، چلو۔ وہ وقت اب ختم ہو گیا۔ تو الیاس علیہ السلام آ رہے تھے، وزیر اعظم ملا، اس نے کہا الیاس یار ساری قوم مر گئی، چل بادشاہ ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈھونڈ رہا ہے، سارے اللہ کے پیغمبر قتل کر دیے اور میرے ساتھ بھی مخالفت کی، اب وہ تنگ ہوا تو مجھے ڈھونڈ رہا، چلو۔ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا بارش کی دعا کروں گا مگر یوں ہی نہیں ہوگی، اب مقابلہ ہوگا۔ یہ بال دیوتا کے جو پجاری ہیں نا مندر کے، تیری ملکہ کے یہ مہنت ہے، یہ بھی میدان میں آئیں گے، میں بھی ہوں گا، مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلہ میں یہ دیکھا جائے گا کہ گوشت میں بھی کروں گا، جانور ذبح یہ بھی۔ غیب سے جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی وہ سچا ہوگا، دوسرے جھوٹے ہوں گے، جو جھوٹا نکلے اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ اب کئی 100 پجاری تھا، بادشاہ انہیں لے کر نکلا، الیاس علیہ السلام نکلے، ایک پہاڑ تھا کوہ کرمل، اس پر سارا اسرائیل جمع ہوا، سارے ملک میں منادی، لوگ مقابلہ کے لیے آ گئے کہ یار دیکھیں کون سچا۔ تو جب مقابلہ کے لیے اکٹھے ہوئے تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان پجاریوں سے کہا کہ بھائی آدھا دن تم دعا کر لو اپنے دیوتا سے، زور لگا لو، اگر غیب سے دیوتا آگ ظاہر کر دے اور آپ کی قربانی کھا جائے تو آپ لوگ سچے۔ آدھا دن دعا ہوتی رہی، روتے رہے، چیختے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا یار دیوتا کہیں سفر میں نہ گیا ہوا، ذرا زور سے پکارو، کبھی ٹھٹھا کیا کہ سو نہ گیا، کچھ پلے نہیں، کرتے رہے۔ آدھا دن گزر گیا، پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ خشک گوشت کو آگ نہیں لگی ان سے، اب کوئی حوض بناؤ، اس میں ایندھن رکھو، اس پر گوشت رکھ دو اور ارد گرد پانی ڈال دو، وہ پانی میں ڈوب جائے۔ لوگ حیران کہ پانی میں ڈوبا ہو گوشت، اور آپ نے اللہ سے دعا کی، لوگوں کے دیکھتے آگ ظاہر ہوئی، نہ پانی رہا نہ گوشت رہا، وہ لکڑیاں ختم، سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ سب نے کہا واقعی ہمارے باپ دادے ابراہیم اور اسحاق کا باپ ہی سچا خدا تھا، یہ جھوٹے دیوتا ہم کیوں ماننے لگے۔ اب حضرت الیاس نے کہا لے جاؤ ان مہنتوں کو، ندی کے کنارے جا کر ایک ایک کی گردن کاٹی، مارے گئے۔ دعا آپ نے پھر کی تو بارش، اب بارش جل تھل ہو گیا، شہر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ مگر جب یہ نامراد شہر میں پہنچا حاکم وقت اخی اب تو ملکہ ناراض، میں نہیں تب سے بات کروں۔ جس نے کہا کہ اس نے میرے سارے پجاری مروا دیے، تو نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ظالم پھر گیا، حکم دے دیا کہ الیاس کو گرفتار کر لو۔ اس نے کہا اس کا سر چاہیے مجھے، اس دنیا میں کیا کیا نہیں ہوا، بڑی ہوئی ظلمت۔ اب الیاس علیہ السلام سوئے پڑے تھے جب اللہ کا فرشتہ آیا کہ الیاس اٹھ، یہ کھانا ہے تیرے پاس گرم اور یہ پانی، یہ کھا لا اور پی لا، اب 40 دن جنگلوں اور بیابانوں میں تجھے کھانا نہیں ملے گا، بھاگ کر کوہ سینا پر چلا جا، پہاڑ کی غار میں چھپ جا۔ یہ ظالم آپ دن رات پھر وہ کھانا کھانے کے بعد دوڑتے رہے اس غار میں جو آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ تیرے سینکڑوں نبی مارے گئے، اب میں ایک بچا ہوں، میرے بھی پیچھے پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا فکر نہ کر، اس ظالم کا خون اور اس کی ملکہ کا خون آپ نے ان کو پہنچا دیا پھر کہ اس شہر کے چوک میں گرے گا اور یہاں کتے تمہارا خون چاٹیں گے۔ وہاں بعد میں پھر ایک قوم نے حملہ کیا، وہ بادشاہ قتل ہوا، وہ ملکہ قتل ہوئی، اور ٹھیک اسی چوک میں اسی جگہ جہاں اللہ کے پیغمبر نے نشان دی کہ ان کے خون کو کتوں نے چاٹا۔ تو حشر ایسا ان ظالموں کا ہوتا رہا، مگر آنکھیں بند ہوتی ہیں، سمجھتے کوئی نہیں، جب اللہ کی طرف سے کوڑا سر پر پڑتا پھر ہوش آتی، پھر وقت گزر گیا ہوتا۔ تو فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف ہم دھیان کریں، وہ اپنی دنیا کو دیکھ رہا، کانا سمیعا بصیرا، سنتا ہے دیکھتا، سب کچھ اس کے علم میں ہے، جب مناسب موقع آیا خود ہی پکڑ لے، اور پکڑ ایسی ہوگی پھر نہیں جان بچے گی۔ جی اللہ اکبر۔ ہاں مولانا اس دفعہ ترجمان القرآن نے کسی کردن صاحب نے خط لکھا ہے ترجمان القرآن کے ایڈیٹر کے نام، اس میں اس نے لکھا کہ آپ لوگ خواہ مخواہ نظریہ کیونکہ پچھلا جو ترجمان القرآن اس میں نظریہ ضرور پر بڑی تنقید کی،
اچھا تو اب انہوں نے کہا کہ آپ نے ترجمان القرآن میں یہ لکھا ہے، تنقید کی ہے کہ نظریہ ضرور کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی وقت آ جائے کہ تمہیں کھانے کو کچھ تم سور یا خنزیر یا ایسی چیزیں کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اجازت دے دی ہے کہ تو اس طرح حالت میں نظریہ ضرور تو ہے، آپ خام خواہ کہتے ہیں نظریہ ضرور کے خلاف پڑیں گے جب کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ملک میں سیاستدان ہی کوئی کام کرنے والے نہ بنے تو پھر ماشاء اللہ تو بنانا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی یہ جو دلیل ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ ہاں جی فرمایا نا چوتھائی صاحب، مارشل لا کے لیے دلیل گاڑی